ایسا نظام بنا لیا ہے کہ جو مرضی چاہے جہاں مرضی چاہے وہاں اپنی خواہش پوری کرو. ان کی آپ زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، وہ ایسے بے چین اور پریشان اور زندگی سے عاجز نظر آئیں گے. مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو اور عزیز ساتھیو، اسلام میں، شریعت مطہرہ میں نکاح اللہ تعالی نے ایک اہم فریضہ، ایک اہم حکم کے طور پر اس کو لاگو کیا ہے. نکاح کے متعلق قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں مستقل متعدد جگہ پر اس کی فضیلتیں اور اس کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلی بات نکاح کے تعلق سے کہ نکاح ایک ایسی مبارک سنت اور ایسا مبارک عمل اور ایسی مبارک عبادت ہے کہ جو دوسری تمام عبادتوں سے الگ اور دوسری حیثیت کی حامل ہے. اس اعتبار سے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر سید الاولین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً تمام ہی انبیاء علیہ السلام کی یہ مبارک سنت رہی ہے. صرف ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کہ جن کو اللہ تعالی نے حصور بنا کر پیدا فرمایا تھا، ان کے علاوہ تمام ہی انبیاء علیہ السلام نے اس مبارک سنت پر عمل کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے. دوستو، میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ اس نکاح کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو دوسری عبادتوں سے الگ اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے. وہ اس اعتبار سے کہ نکاح اور ایمان یہ دونوں مستقل عبادت ہیں. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو جتنی دیر نماز پڑھ رہا ہے اتنی وقت اس کو ثواب مل رہا ہے. ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، جتنے وقت قرآن پڑھ رہا ہے اتنے وقت وہ اس عبادت میں مشغول ہے. ایک آدمی تسبیح پڑھ رہا ہے، جتنی دیر وہ تسبیح پڑھ رہا ہے اتنی دیر وہ اس عبادت میں مشغول ہے. لیکن ایک شخص نے نکاح کر لیا تو اب جب تک وہ اس نکاح کے ساتھ رہے گا، جب تک وہ اس نکاح والی عبادت کا ثواب حاصل کرتا رہے گا. مثال کے طور پر کسی شخص نے 20 سال کی عمر میں نکاح کر لیا، اب اس کی عمر 80 سال کی ہوتی ہے اور 80 سال کی عمر میں اس کی وفات ہوتی ہے، تو 80 سال میں سے 20 سال کم کر دو، 60 سال وہ مسلسل نکاح کے ثواب کو حاصل کرتا رہا ہے. اور اس طرح سے کہ رات و دن اس نکاح کا ثواب اسے برابر مل رہا ہے. رات و دن اس نکاح کا ثواب، اس سنت کا ثواب برابر مل رہا ہے. اور یہ نکاح ایسی اسلام میں ایسی جامع عبادت، ایسی بہترین عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اگر غور سے دیکھیں تو انسان کو انسان بنانے والی، جانوروں سے ممتاز کرنے والی
یہ نکاح والی عبادت ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین آدھا ایمان مکمل کر لیا، اور باقی آدھے ایمان آدھے دین کے بارے میں اب وہ اللہ تعالی سے ڈرتا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اکثر گناہ جو انسان کرتا ہے وہ منہ سے اور اپنی شرمگاہ کی ناجائز استعمال سے کرتا ہے۔ تو شرمگاہ کے ناجائز استعمال سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ جب نکاح کر لیتا ہے تو اس نکاح کی وجہ سے اس کے وہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمایا، ایک حدیث میں نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یوں فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم نکاح کرو، اور اس لیے کہ نکاح سے تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی اور تمہاری نظر نیچی ہو جائے گی۔ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اس کی نظر کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم غور سے دیکھیں تو آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو اس نکاح کے ساتھ، جو ایک اللہ تعالی نے فطرتاً ایک مرد اور عورت کے اندر، مرد کے اندر عورت سے ملنے کی، عورت کے اندر مرد سے ملنے کی ایک فطرتاً خواہش رکھی ہے، اور یہ خواہش کا ہونا کسی نیکی کے منافی نہیں، کسی متقی اور پرہیزگار ہونے کے منافی نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک فطرتاً خواہش رکھی گئی ہے، ایک کشش رکھی گئی ہے۔ اس اپنی جائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، نکاح کا نظام، کہ اس نکاح کے ذریعے سے اپنی اس جائز خواہش کو جب پورا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب بھی برحمت فرماتے ہیں۔ اور اگر وہی اپنی اس خواہش کو ناجائز طریقے سے، جیسے آج کل یورپی ممالک میں اور بہت ساری ایسی قومیں جنہوں نے اس اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایسا نظام بنا لیا ہے کہ جو مرضی چاہے جہاں مرضی چاہے وہاں اپنی خواہش پوری کرو، ان کی آپ زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، وہ ایسے بے چین اور پریشان اور زندگی سے عاجز نظر آئیں گے کہ ان کی زندگی میں کسی طرح کا سکون نہیں ہوگا۔ اور ایک وہ اللہ کا بندہ جو اپنی اس جائز خواہش کو جائز طریقے سے نکاح کر کے اس کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے سے، اس جائز خواہش کو پورا کرنے کے ذریعے سے اس کو جو قلبی سکون اور امن عطا فرماتے ہیں، اس مزہ اور امن کے سامنے سارے مزے ہیچ اور بیکار نظر آئیں گے۔ تو اس اعتبار سے نکاح اسلام میں بڑی ایک اہم عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے جو آدمی مستقل کرتا رہتا ہے، مستقل اس عبادت میں رہتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ اس کا نکاح ہو اور اس نکاح میں اس کو کوئی نیک عورت نصیب ہو جائے، نیک عورت مل جائے جو اس کے لیے قلبی سکون کا ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تعلیم دی کہ جب نکاح کا ارادہ کرو تو ایسی عورت تلاش کرو جو نیک دیندار گھرانے کی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ آج کے وقت میں ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی کہ ہم صرف مال و دولت اور دنیاوی جاہ و حشمت کو تلاش کرنا اور دنیا کے پیچھے پڑنا، جس کی بنیاد پر نکاح کرنے کے بعد بھی بے چینیاں اور پریشانیاں بڑھتی ہیں، اس لیے کہ جو مقصد نکاح کا قرآن نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا، وہ کیا ہے کہ نیک اولاد حاصل کرنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرنا۔ صرف دنیا حاصل کرنا، مستی کرنا نہیں، بلکہ نیک اولاد حاصل کرنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر عفت و عصمت کی زندگی گزارنا،
یہ جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اس حکم کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ فائدہ جبھی نصیب ہوگا کہ لڑکا ایسی نیک لڑکی کو تلاش کرے اور لڑکی نیک لڑکے کو تلاش کرے۔ چنانچہ آج کے وقت میں، آج کے اس ماحول میں آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ نکاح بہرحال اسلام کا ایک بہت اہم فریضہ ہے اور ایک بہت اہم عمل ہے، اور اس کے بھی الگ الگ درجات بھی ہیں کہ نکاح کرنا بعض حالات میں فرض ہو جاتا ہے، بعض حالات میں واجب ہو جاتا ہے، اور بعض حالات میں سنت مؤکدہ رہتا ہے، اور بعض حالات میں حرام بھی ہو جاتا ہے۔ فرض اس وقت ہو جاتا ہے کہ آدمی کو یہ یقین ہو کہ میں اپنی بیوی کے حقوق زوجیت، اس کا نان و نفقہ ادا کر سکوں گا، اور اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو میں گناہ کے اندر، زنا کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا۔ اگر اسے اس بات کا یقین ہے اور اس کے پاس نان و نفقے کا انتظام بھی ہے تو اس کے اوپر نکاح کر لینا فرض ہے۔ آج کے وقت میں ہوتا کیا ہے کہ آج ہمیں کتنے ہی ایسے ماں باپ اور کتنے ہی ایسے نوجوان مل جائیں گے کہ ان کے پاس نان و نفقے کا انتظام بھی ہے، اور آج کے ان حالات میں زنا سے بچنا بڑا مشکل ترین ہو گیا، کیونکہ ہم لوگوں نے نکاح کو مشکل بنایا ہے اور وہ زنا کی طرف آمادہ بھی ہیں۔ تو ایسے حالات میں آج کے وقت میں تو یہ سمجھا جائے کہ عام طریقے سے جب نوجوان لڑکے لڑکیاں بالغ ہو جائیں تو نکاح ان کے اوپر تقریباً فرض اور واجب کے درجے میں ہی ہو جاتا ہے۔ نان و نفقے اور مہر کے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس بہت عالیشان مکان ہو۔ آج کے وقت میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ بعض ماں باپ، بعض نوجوان کہ ابھی ہم اس لیے شادی نہیں کر رہے کہ ابھی ہمارے پاس بہت اچھی طریقے سے کاروبار کا انتظام نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق مال اتنا ہو کہ اس سے مہر بھی ادا کیا جا سکے، نان و نفقے کا خرچ کا انتظام کیا جا سکے، تو ایسی حالات میں جتنی جلدی ہو سکے نکاح کر دینا چاہیے۔ نوجوانوں کو نکاح کر لینا چاہیے، ماں باپوں کو اپنی بیٹیوں کا، بیٹوں کا نکاح کر دینا چاہیے۔ ایسے حالات میں اگر انتظامات ہونے کے باوجود، اپنی حیثیت کے مطابق انتظامات ہونے کے باوجود نان و نفقہ یعنی مکان اور رہائش کے علاوہ مہر وغیرہ کا معمولی درجے میں انتظام ہونے کے باوجود اگر نکاح نہیں کرتے ہیں نوجوان، نکاح نہیں کرتے ہیں ماں باپ، اور پھر لڑکا یا لڑکی گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں، تو یقیناً جہاں اس گناہ کا ان کے اوپر وبال ہوگا، وہیں ان کے ماں باپ بھی اس گناہ کے وبال میں شریک ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اس وقت کے باوجود، اس تقاضے کے باوجود نکاح نہیں کیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ جب مناسب رشتہ مل جائے، لڑکی کا مناسب رشتہ آ جائے، لڑکے کا مناسب رشتہ مل جائے، اس کے بعد مناسب رشتہ ملنے کے بعد نکاح نہ کرنا، نکاح میں تاخیر کرنا، یہ بہت نقصان دہ عمل ہے، بہت تکلیف دہ عمل ہے، اور اس سے اللہ کی ناراضی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اللہ پھر محروم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے جب مناسب رشتہ مل جائے لڑکے یا لڑکی کا، اور لڑکا لڑکی جوان ہو جائیں، تو فوراً ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ آج کے دنیاوی خرافات اور بدعات کے چکر میں لگ کر آج ہم گناہوں کی طرف اپنی اولادوں کو مائل کرتے ہیں، پھر اس کو اپنی اولادوں کو، اپنے معاشرے کو ملامت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ 3 شخصوں کی اللہ تعالیٰ کبھی مدد کو روکتا نہیں ہے، مدد فرماتے ہیں۔ ایک جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اس کی مدد اللہ تعالیٰ روکتے نہیں ہیں۔ ایک وہ غلام جو اپنی آزادی کے لیے مال کا انتظام کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ مدد روکتے نہیں ہیں، مدد جلدی کرتے ہیں۔ ایک وہ نوجوان جو نکاح کا ارادہ کرے کہ میں نفسانی خواہشات اپنی جائز طریقے سے پوری کروں، اللہ اس کی مدد کو روکتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیواؤں کے نکاح کرنے کا بھی حکم دیا
کہ وہ بیوہ عورتیں جو بیوہ ہونے کی وجہ سے، ان کے شوہر کے انتقال ہونے کی وجہ سے یا شوہروں کے سے طلاق ہونے کی وجہ سے وہ ابھی بے نکاح ہیں، تو ان کا بھی نکاح کرنا چاہیے، ان کے بھی نکاحوں کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نکاح کرو، اگر تم غریب ہو تو اللہ تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے تمہیں بے نیاز کر دیں گے، مال و دولت عطا فرما دیں گے۔ تو آج ہمیں اس نکاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے اپنی بیٹیوں کا، اپنے بیٹوں کا، نوجوانوں کا نکاح کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نکاح کرنے کے جلدی کریں گے تو یقیناً گناہوں سے بچیں گے اور زنا سے بچیں گے، زنا کے نقصانات سے بچیں گے، اور نکاح میں تاخیر کریں گے تو زنا کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، بے حیائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس نکاح والی سنت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو اپنانے اور اس کو اس سنت کے مطابق ہی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔